بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ 2 ویلاگ ریکارڈ ہو چکے ہیں، دونوں پر گفتگو چل رہی ہے، بہت اچھے کوسچنز آ رہے ہیں۔ پہلے سے متعلق آنرشپ پہ کسی نے پوچھا رسپانسبلٹی اور آنرشپ میں کیا فرق ہے۔ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، صحیح ہے، آنرشپ آپ خود سے لے رہے ہوتے ہیں، وہی رسپانسبلٹی اگر آپ خود سے لے رہے ہوں گے وہ آنرشپ ہو جائے گی، صحیح ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس چیز میں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ شکر ادا کرنے، نمازیں پڑھنا کہ شکر ادا کرنے میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے۔ نیکیاں کرنا شکر ادا کرنے میں آتا ہے۔ علم حاصل کرنا شکر ادا کرنے میں آتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ شکر ادا کرنے میں آتا ہے، اور وہی کام اگر آپ اپنے نفس کے لیے کریں گے تو وہ ناشکرا پن ہوگا، شکر ادا کرنا نہیں ہوگا۔ 2-3 سوالوں کے جواب دے دیے، اسی طرح سے آگے آپ سوال کرتے رہیں گے، ہم جواب دیتے رہیں گے۔ آج کے ٹاپک پہ آ جاتا ہوں۔ بدھا کسی جگہ پر لیکچر دے رہا تھا تو اپنے جو اس کے ماننے والے تھے ان سے پوچھتا ہے دنیا کو سب سے زیادہ تباہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا جھوٹ نے کیا، کسی نے کہا پیسے نے کیا، کسی نے کہا جن سے مخالف نے کیا۔ سب کی سننے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ کہتا ہے دنیا کو سب سے زیادہ تباہ میں نے کیا، انا نے کیا، آئینس نے کیا، سیلف ایگو نے کیا۔ اپنے آپ سے محبت کرنا میں نہیں کہلاتا، اپنے آپ سے پیار کرنے کو میں نہیں کہتے، حد سے زیادہ، لمٹ سے زیادہ اپنے آپ کی خواہشات میں گم رہنا میں کہلاتا ہے۔ تو آج کی میری ہیبٹ یہ ہے کہ آپ نے میں اپنے اندر سے نکالنی ہے۔ مشکل سوال کیا نا میں نے۔ میری روٹی، میرا گھر، میرا بستر، میرا موبائل، میرا یہ، میرا وہ، صبح سے شام تک ہم میں کی رٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہی اس طرح سے ہیں کہ اگر بیوی کی لڑائی شوہر سے ہوتی ہے تو کہ میرے بھی تو کوئی حقوق ہیں، شوہر ہوتا ہے تو میرے کو تو یہ دیکھتی بھی نہیں ہے، بچے ہیں میرا بھی تو کسی کو خیال نہیں ہے، میرے کو اللہ نے دیا کیا ہے، یہاں تک بھی سننے کو آیا۔ یہ جو میں ہوتی ہے یہ آپ کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ میری بہنوں نے اگر فون نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ میرے بھائیوں نے میرا خیال نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ میرے کو تو آج تک کبھی کسی نے اس طرح کی فیور نہیں دی جیسا آپ بول رہے ہیں۔ میں اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، میرے اس ویلاگ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، اپنی باتوں میں سے میں نکال کر دیکھیے گا، ہم ڈال کر دیکھیے گا۔ کوئی کھانے والی چیز بنا رہے ہوں تو اگر وہ مجھے پسند ہو اور ہمیں پسند ہو، بڑا فرق ہے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ گھومنے جاتے تھے، اکیلے جاتے تھے، وتھ فیملی نہیں جاتے تھے۔ میں نے انہیں کہا غلط کرتے ہو۔ نہیں، میں ان کی ساری خواہشات پوری کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، یہاں جب جاتے ہو تو تمہارے اندر میں ہوتی ہے، ورنہ ہمارے لحاظ سے بھی تو سوچ سکتے تھے۔ یعنی کہ ہماری پوری فیملی کے لیے وہ یہ کون سی آؤٹنگ والی جگہ اچھی لگے گی؟ آپ یہ کہ سوچتے میرے لیے آؤٹنگ والی جگہ کون سی اچھی لگے گی؟ ایک لڑکی نے کہا ہم پورا سال بچوں کو میں دیکھتی رہتی ہوں تو مجھے بھی تو ریسٹ چاہیے ہے۔ بچے اس کے لیے ٹینشن بن گئے۔ کبھی کبھی جو میں ہے وہ ایسا بھی کر دے، اتنی بڑی نعمتیں
جو ہے وہ سٹریس کریٹ کر رہی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کمرے کا رنگ کروانا ہے، گھر کا رنگ کروانا ہے تو سب سے پوچھیں. آپ نے ڈائننگ ٹیبل لینا ہے، آپ سب سے پوچھیں. آپ کسی ایونٹ پہ کپڑے ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ سب سے پوچھیں. بقرعید پہ جانور لینا ہے، آپ سب سے پوچھیں، سب کی رائے شامل کریں. ڈاکٹر ناصر یاد آ گیا اس موقع پر. کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا نا تو اس کا پروفٹ سب میں تقسیم کرتے تھے. حالانکہ ورکر کو تو آلریڈی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، لیکن کیا تھا کوئی خاص ریشو کے حساب سے ان کو بھی دیا کرتے تھے. ایون جو ان سے ملنے ملانے والے ہوتے تھے ان کو تحائف کی فارمیٹ میں وہ پروفٹ دیا کرتے تھے. بلکہ ہم نے تو جن بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، گلی سے گزرنے والے جو یہ آوازیں لگا کے چیزیں بیچتے ہیں جو ریگولر تھے، وہ اپنے پروفٹ میں ان کا بھی حصہ رکھا کرتے تھے. اس لیے کہ وہ بزنس میں کر کے نہیں سوچتے تھے مجھے پروفٹ ہونا چاہیے ہے، وہ کہتے تھے ہمیں پروفٹ ہونا چاہیے. آپ یقین کیجئے جن بزرگوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے ان کی دعاؤں کے اندر کبھی میں نہیں تھی یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، یا اللہ میرا بزنس بہتر ہو جائے، یا اللہ میری مشکلات دور کر دے، یا اللہ میری طبیعت ٹھیک کر دے. کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنا یا اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا روزگار بہتر سے بہتر رکھ، یا اللہ ہم سب کی مشکلات اپنے رحمت کے صدقے دور کر. اسی وجہ سے وہ عظیم تھے کہ وہاں میں کا لفظ نہیں تھا. انہوں نے اپنی زندگیوں کو میں کو ہم میں بدلی کر دیا تھا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ آج ہی کر کے دیکھیے گا. آپ بائی ول اپنی باتوں کے اندر سے میں نکال دیں. اگر بول دیا دوبارہ رکا، جملہ کو ریپیٹ کر لیا، اصلاح کر لیا اپنے. آپ کی زندگی سے اگر 90% میں نکل گئی تو آپ کامیابیوں کی بلندیوں کو چلے گئے. بہت سارے مسئلے ختم ہو گئے، آنرشپ بھی مل گئی، شکر ادا کرنا بھی مل گیا. ہماری جتنی ہیبٹس میں آپ کو بتاؤں گا ان سب کا آپس میں ریلیشن شپ ہوگا. ہماری اصلاح جب ہوگی تو سکون ہی سکون ہوگا. میں سے سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ مال و متاع کے چکر میں دنیا دوسرے یورپین ممالک میں چلے گئے اور یہاں پہ ان کے ماں باپ خوار ہو رہے ہیں. وجہ یہ تھی انہوں نے میں کو سوچا. میں نے تو کچھ نہ کچھ رتبہ پا لیا ہوگا، لیکن ہم میں وہ ہار گئے. اور اسی کے بدلے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں تھرو آؤٹ دا کیریئر پوزیشن ہولڈر، بہترین انجینئر، والد صاحب بیمار ہیں، ٹیوشن پڑھا کے بچوں کو صرف گزارا کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت آپ تو بہت مال کما کے نوکر بھی رکھ سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے. کہتے جب ماں باپ نے ہمارے بچپن میں ہمارے لیے نوکر نہیں رکھا تو ہم کیوں رکھیں؟ جب ماں باپ نے کہا ہمارا بچہ تو میں کیوں نہ بولوں ہمارے ماں باپ. کبھی سوچئے گا کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہے محلے کی پوری کے لیے سوچ لیا. فیوریج لائن خراب ہے کہ کچھ گھر کمزور ہیں محلے میں، آپ صاحب حیثیت ہیں بغیر بولے سے ہی کروا دیں. کسی کے گھر میں بچیاں ہیں وہ پڑھنے جاتی ہیں، کچھ لوگ تنگ کرتے ہیں، بولے بغیر آپ کی پی آر ہے اوپر تک کر دیں. لیکن جب وہ آپ یہ سوچیں گے نا ہماری بچیاں، تب آپ کریں گے ایسا.
جب آپ بولیں گے میرا بچہ تو پراڈو میں جاتا ہے، پیچھے 4 گارڈ ہوتے ہیں، کوئی نگاہ ڈال کر دیکھے، اللہ معاف کرے وہاں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی پہ آپ روز سنتے ہوں گے، میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کے پردے رکھے، اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے۔ یہ جو حکمران ہے ہمارے اوپر، یہ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوچیں نا ہمارا پاکستان، تو یقین کریں ان کو راتوں میں نیند نہ آئے۔ یہ بچوں کے ساتھ جو برائیاں ہو رہی ہیں، بولے نا ہمارے یہ بچے ہیں اس چیز کے لیے، خدا کی قسم دوسرا بچے کے ساتھ ایسی برائی نہ ہو۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں حضرت عمر رضی اللہ کا حوالہ دیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ہماری امت، ہماری قوم، کوئی کر کے دکھائے ایسا۔ تو دوسری ہیبٹ بتائی میں نے، شکر ادا کرنے والی، پہلی آنرشپ ہوگی۔ تیسری ہیبٹ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہو رہی ہے، اپنے اندر سے میں ختم کرنی ہے، ہم لے کر آنی ہے، جو آپ کے ایکشن سے بھی ظاہر ہو، صرف باتوں سے نہیں ہونی چاہیے، ایکشن سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے ارد گرد۔ مجھے سوالوں کا انتظار رہے گا، اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کرنا ہے۔ یہ صرف آپ کے لیے میں نے لیکچر نہیں دیے، سب کے لیے لکھے، اور آپ پر واجب ہے آگے پہنچانا، ورنہ آخرت میں پوچھ ہوتی ہے۔ علم کی بات اگر سیکھی اور آگے نہ پھیلائی، ہاں اگر اس میں کوئی علم کی بات نہیں ہے تو میری طرف سے بھی معذرت قبول کیجیے گا۔ طالب دعا محتاج دعا، السلام علیکم۔